زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسی وارفتہ ہوئی کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا، اور اس کی اس محبت کے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے، اور شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگیں کہ زلیخا کو تو اپنے ننگ اور ناموس اور پردے و عفت کا لحاظ بھی نہ رہا، اور وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی ہے۔ زلیخا نے جب اپنے متعلق یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر کے شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائیں۔ ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی تھیں جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھیں اور اسے ملامت کرتی تھیں۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کی، ٹیک لگا کے بیٹھنے کی مسندیں تیار کی، اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے، اور پھر ہر عورت کو ایک ایک چھری بھی دی تاکہ وہ اس سے گوشت کاٹے اور میوے چیریں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا کہ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھا دیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آئیں اور ان کو اپنا حسن و جمال دکھا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار فرمایا کہ میں نہیں جاتا، لیکن پھر زلیخا کی مخالفت کے اندیشہ سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی اور اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت و رسالت کے انوار اور تواضع و انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئیں تمام عورتیں۔ تعجب میں جب آئیں اور آپ کی عظمت و ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور ان کی ہیبت سبوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا تمام عورتوں کو کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی، اور بجائے لیمو کے انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور تاثیر حسن کے باعث انہیں تکلیف کا کچھ احساس بھی نہ ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو زلیخا نے کہا کہ اے مصر کی عورتیں، اے شریف گھرانے کی عورتیں، اب تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو نیبو ہے اس کو کاٹو، چھری تو سب کے ہاتھ میں ہے، کاٹو۔ جیسے کاٹنے کو کہا گیا، یہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، اسی وقت زلیخا نے کہہ دیا کہ اب نیبو کاٹو۔ جیسے نیبو کاٹنے کو کہا گیا، وہ نیبو کے ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹ لیے اور کچھ پتا بھی نہیں چلا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا احسن القصص، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا قرآن کرتا ہے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کہ حسن کا چرچا قرآن کرتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن پاک نے سب سے سندر قصہ کہا ہے، سب سے اچھا قصہ، سب سے احسن، سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے۔ تو ان کو کچھ تکلیف کا احساس نہ ہوا، اور پھر عالم حیرت میں بول اٹھی تمام عورتیں۔ حیرت کے عالم میں کیا بول اٹھی؟ حاشا للہ، یہ بشر تو نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا دیکھ لیا اس کے حسن و جمال کو، یہی ہے وہ حسن و جمال کا پیکر جس کا تم مجھے تانا دیتی تھی۔ تم لوگ کچھ دیر کے لیے آئی تو اپنی انگلی کاٹ کے لے کے بیٹھی، اور میں جو یہاں پر ہر وقت رہ رہی ہوں، میرا عالم کیا ہوگا؟ بول۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن کریم پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 14۔ سبق اس سے کیا ملا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تاثیر کا یہ عالم تھا
کہ دیکھنے والی عورتیں پکار اٹھی کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر ہرگز نہیں۔ پھر جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سردار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کچھ بھی خیال نہ کرے اور یوں کہے کہ وہ ہماری طرح ہماری مثل ایک بشر ہے، تو وہ شخص کس قدر جاہل ہے کہ نہیں؟ جو لوگ حضور کو کہے ہماری طرح ہے، ہمارے مثل ہے، کتنا بڑا جاہل ہوگا، کتنا بڑا گنوار ہوگا، اور عورتوں سے بھی وہ گیا گزرا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں ہیں، یا الہ العالمین نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم لوگوں کی اس مختصر سی محفل پاک کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سبوں کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک بنا، نیک بنا، ایمانی زندگی، اسلامی ماحول عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت۔